السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ محترم حضرات، اگر ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس جو بھی عالم دین ہے یا کہ کوئی عام انسان ہے، کوئی عام مسلمان ہے، اس کے پاس اگر کوئی بھی انسان آ کر کے یہ کہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیں یا مجھے چوری کرنے کی اجازت دے دیں، یا کوئی یہ کہے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں، تو ہمارا رویہ اس انسان کے ساتھ کیسا ہوگا؟ واقعی ہم اس انسان کو بہت برا بھلا کہیں گے کہ کیسا انسان ہے جو کیسی بات کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اصل کیا ہے نا کہ ہم اپنے اندر ایسی باتوں کو نہیں پاتے ہیں کہ ہم کسی سامنے والے انسان کو سمجھ سکیں کہ وہ اس کا نظریہ کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا منشا کیا ہے۔ لیکن جب یہی چیز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے، یہی معاملہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے، تو وہ کیسے ایک انسان کو ڈیل کرتے ہیں، یہ ہمیں ان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اگر کسی بھی گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس انسان کو جہنمی تک قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان آ کر کے ہم سے ڈائریکٹ یہی مطالبہ کرے کہ ہم کو اس گناہ کے کام کے کرنے کی اجازت چاہیے، وہ بھی شرعی طور پر، تو ایسی صورت میں ہمارا اس کے ساتھ ویوہار، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہوگا، یہ ہم آس پاس کو اور خود اپنے آپ کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا جس کو میں نے شروع میں ہی کہا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کو معجم کبیر میں طبرانی نے روایت کیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا گیا ہے، اس کا یہ حوالہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں راوی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ لوگ اس کو ڈانٹنے لگے، ڈپٹنے لگے کہ یہ کیسا مطالبہ تم کر رہے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس آنے دو۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے قریب ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تو وہ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ تو پھر جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، یعنی لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ زنا نہ کرے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ بھی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کی خالہ کے ساتھ زنا کرے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کی پھوپھیوں کے ساتھ بھی زنا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز، اس کی تربیت کا انداز کتنا اچھا تھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ڈائریکٹلی منع نہیں کیا کہ نہیں، شریعت میں ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، بلکہ مثالوں سے سمجھایا اور ان کو بتایا کہ زنا کتنی بری چیز ہے، کہ جو زنا کرتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری بیٹی، بیوی، ماں یا بہن یا کسی بھی رشتہ دار کا معاملہ آ جائے تو مجھے ناپسند ہی ہوگا، اگرچہ وہ خود زنا کار ہی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی تم اپنے لیے بھی ناپسند کرو کہ تم زنا کرو، اور پھر اس شخص کو اپنے سے قریب کیا، اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ۔ یا اللہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تکلم اور ان کے تربیت کے انداز کو اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔